بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں پہلا خط زبیر احمد صاحب کا ہے، جنہوں نے کوئٹہ سے ہمیں لکھا ہے کہ میں غیر ملکی کمپنی میں کام کرتا ہوں، میری ماہانہ تنخواہ بھی ہے۔ اس کمپنی کا ارادہ ہے کہ اپنے اہم ملازمین کو اپنے حصص معمولی قیمت پر فروخت کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری قیمت کا صرف 20% حصہ ادا کروں گا اور میں 3 سال تک اسے اپنے پاس رکھنے کا پابند ہوں گا، اور اس کے بعد میں اسے فروخت بھی کر سکتا ہوں اور میں نفع یا نقصان لے سکتا ہوں۔ کمپنی کی طرف سے یہ آفر اس لیے ہے کہ کمپنی کے لیے کام کرنے والے اچھے ملازمین کو اپنے پاس رکھا جائے۔ تاہم اگر میں چاہوں تو جب مرضی کام چھوڑ کر جا بھی سکتا ہوں، لیکن مذکورہ پروگرام 3 سال کا ہوگا، یعنی 3 سال قبل میں ان حصص کو فروخت نہیں کر سکتا۔ کمپنی کی کاروباری سرگرمیوں میں حلال چیزوں کی خرید و فروخت پر مشتمل ہے اور سودی منافع بھی 1% سے بھی کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کمپنی بینکوں سے قرضہ بھی نہیں لیتی ہے۔ ملازمین کو حصص فروخت کرنے پر انہیں کوئی فیس وغیرہ بھی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو کیا میں کمپنی کی طرف سے یہ آفر قبول کر سکتا ہوں؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے، اگر یہ کمپنی جائز چیزیں فروخت کرتی ہے، سودی لین دین نہیں کرتی، نہ ہی سودی اکاؤنٹس میں اپنے رقم جمع کرواتی ہے، تو پھر اس کمپنی کے حصص خریدنے اور پیش کرنے کے پیکج سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اسلامی فقہ کونسل ہے، جو کہ ایک عالمی تنظیم ہے، انہوں نے اپنے اجلاس میں اس بارے میں جو فیصلہ کیا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، چونکہ لین دین میں اصل چیز حلال ہونا ہے، تو پھر شرعی طور پر جائز کاروباری سرگرمیاں کرنے والی حصص کمپنی قائم کرنا شرعاً جائز ہے۔ ایسی حصص کمپنیاں جن کی بنیادی طور پر کاروباری سرگرمیاں سودی لین دین یا حرام چیزوں کی تیاری یا تجارت جیسی حرام چیزوں پر مشتمل ہیں، ان کے حصص کی خرید و فروخت حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے ایسی کمپنیوں کے حصص خریدنا جائز نہیں ہے جن کے مالی معاملات میں سود، حرام چیزوں کی تیاری یا حرام چیزوں کی خرید و فروخت شامل ہو۔ تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں 1% سے بھی کم منافع آتا ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی۔ ممکن ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کی وجہ سے ہو کہ کچھ بینک کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم ہونے پر بھی کچھ نہ کچھ سود دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ بات واضح ہے کہ کمپنی سود کے عوض رقم ڈپازٹ نہیں کرواتی، تاہم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑے سے تناسب میں موجود حرام فوائد سے بھی اپنے مال کو پاک رکھیں، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ پر ملنے والے تحائف بھی حرام ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے مظفر آباد سے نثار صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کی وراثت میں کافی جائیداد ہے، بینک اکاؤنٹ میں نقدی بھی ہے، اور ورثاء میں 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ ان کے نام، میرے والدہ کے نام سے کئی بلڈنگز ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 3 بچوں کو اس میں سے ایک عمارت دے دی تھی۔ ان میں سے ایک بیٹے نے والدہ کی زندگی میں ہی اپنی عمارت فروخت کر دی۔ اس طرح اب والدہ کی ملکیت میں 6 بلڈنگیں رہ گئی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ والدہ نے اپنے تمام بچوں کو بلڈنگیں نہیں دی، صرف 3 کو ہی دی تھیں، تو اب کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری کی ساری 6 بلڈنگیں ترکے میں شمار ہوں گی اور ان کے متعلق یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی ملکیت ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اس بیٹے کے بارے میں کیا کریں گے جس نے اپنی بلڈنگ فروخت کر دی ہے؟ میرے 2 بھائیوں کی میرے والدہ کے ساتھ ایک مشترکہ بینک اکاؤنٹ بھی ہے۔ انہوں نے والدہ کے اس مشترکہ اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی، لیکن وفات کے بعد واپس جمع نہیں کروائی۔ تو کیا انہیں یہ رقم بھی ترکے میں شامل کرنے کے لیے واپس کرنا ہوگی؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی، چاہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو شرعی گنجائش کے بغیر خصوصی تحفہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اگر والدین کسی کو دینا چاہیں تو ان پر لازم یہ ہے کہ دیگر بچوں کو بھی اتنا ہی تحفہ دیں، ہبہ دیں، یا پھر کسی کو نہ دیں۔ جب میت کا انتقال ہو گیا تو عطیہ ناحق طور پر وصول کرنے والی اولاد پر لازم ہے کہ اس عطیے کو واپس ترکے میں شامل کرے یا پھر اسے وراثت کے اپنے حصے میں شامل کرائے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علماء اکرام کے 2 اقوال میں سے صحیح ترین موقف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی بیٹیوں کو کوئی عطیہ دے لیکن اس کو نہ دے جو کہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ اگر وہ واپس لیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو یہاں بھی علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق
اس عطیے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں واپس کیا جائے گا۔ یہی اس عدل کا تقاضا بھی ہے جس کا اولاد کو تحائف دیتے ہوئے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی طریقہ کار سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کا باعث بھی ہوگا۔ مزید برآں یہ بھی ہے کہ اولاد میں سے جس کو حق سے زیادہ دیا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ مال پر قبضہ کر لے، بلکہ اسے چاہیے کہ اضافی مال کو اپنے بہن بھائیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں بہن بھائی جنہوں نے والدہ نے ان کے حصے سے بڑھ کر اضافی دیا تھا اور ہر ایک کو ایک ایک بلڈنگ دی ہوئی تھی، ان سب پر لازم ہے کہ وہ تینوں بلڈنگیں واپس ترکے میں شامل کریں، پھر سارے کا سارا ترکہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب چونکہ ایک بیٹے نے اپنے حصے کی بلڈنگ فروخت کر دی ہے تو اس بلڈنگ کو بیٹے کو ملنے والی وراثت میں شامل کر کے تصفیہ کیا جائے گا۔ تاہم ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس بیٹے کو بلڈنگ دی گئی تھی اور پھر اس نے بلڈنگ فروخت کر دی، اگر اس نے اپنی غربت اور حاجت کی وجہ سے فروخت کیا تھا تو پھر یہ بلڈنگ ترکے کی تقسیم میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ والد اپنی اولاد میں سے صرف ضرورت مند اور حاجت مند کو عطیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر فروخت کنندہ بیٹا صاحب حیثیت تھا تو یہ پھر بلڈنگ اس کی وراثت میں شامل کی جائے گی۔ یہ بات دو بھائیوں کے بارے میں بھی کہی جائے گی جنہوں نے والدہ کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی، اور انہیں یہ رقم انہیں اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلوائی تھی اور والدہ بھی اس پہ راضی تھیں، تو پھر اس رقم کو ان کے ترکے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس رقم کو اپنی بنیادی ضرورت کی بجائے کسی اور چیز میں خرچ کر رہے ہوں، یا انہوں نے یہ رقم والدہ کے علم اور رضامندی لائے بغیر نکالی ہو، تو پھر یہ رقم والدہ کا حق ہے، ان پر قرض ہے، چنانچہ اس رقم کو ان کے وراثت والے حصے میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس طرح جبکہ جو بھی تمام ان کی وراثت کی یہ چیزیں ہیں وہ واضح طور پر اس میں آ جائیں گی، جو عطیہ ہے وہ جیسے بات کی گئی کہ ضرورت کے تحت ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر بغیر کسی ضرورت کے انہوں نے لیا ہے تو وہ ان کو واپس کرنا ہوگا۔ اور اس طرح جبکہ پوری وراثت کی چیزیں سب جمع ہو جائیں گی، ترکہ سب کے سامنے آ جائے گا، تو اس کے بعد پھر ان کو جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جسے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے، اکثر لوگ جس میں غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وصیت کرنے لگتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم بتا دیا ہے تو اب جن کا حصہ موجود ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔